الحمد لله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اللہ رب العالمین کا ارشاد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فأولئك هم المهتدون کہ اے ایمان والو ہم ضرور بضرور تمہاری آزمائش کریں گے، جانچ پڑتال کریں گے، اور یہ آزمائش کبھی خوف سے بھی ہوگی، کبھی بھوک سے بھی ہوگی، کبھی مال اور پھلوں کے نقصان سے بھی ہوگی، اور یہ آزمائش کبھی جانی نقصان سے بھی ہوگی۔ اور ان تمام مواقع پر جو لوگ صبر کرتے ہیں، وابیلہ نہیں کرتے، برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں، اللہ کے مطیع بن جاتے ہیں، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی قربانی مانگی جاتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، تو ان کے بڑے عاجزانہ الفاظ ہوتے ہیں،
یہ در حقیقت وہ مومنین ہیں کہ جن کے الفاظ ہوتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ مال اللہ کا ہے، نقصان اس سے دیا ہے تو وہ اسی نے اپنی طرف لوٹا لیا۔ یہ جان اللہ کی ہے، یہ صحت اللہ کی ہے، یہ اہل و عیال اللہ کا ہے۔ اگر اس نے یہ ہم سے چھین لیا ہے یا ہمیں آزمائش سے دوچار کیا ہے تو ہم تو خود اس کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا۔ تو در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں، اور در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کہ ہدایت یاب ہیں، ہدایت پانے والے۔ لب لباب آیات کا یہ ہے کہ دعوی ایمان کے بعد ہم تاریخ اٹھا لیں اسلام کی، انسانیت کی، جنہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا، حق پر ہونے کا دعویٰ کیا، للہیت کی طرف دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کی طرف پکارا، ایک اللہ کو ماننے والے بندے بنے، تو ہر موقع پر انہیں آزمائش سے دوچار ہونا پڑا، ان سے قربانیاں لی گئی، ان کو مشکلات میں اللہ رب العالمین نے خود ڈالا، اور جن لوگوں نے اس پر استقامت دکھائی، جو ڈٹ گئے اس پر، جو یہ کہنے لگے ان الذین یقولون ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر وہ اس بات پر جم گئے، تو پھر وہ لوگ ہیں کہ کامیابی نے ان کے قدم چومے، پھر تاریخ میں آج ان کے نام سنہری الفاظوں میں لکھے جاتے ہیں۔ اور جس قدر جو جتنے زیادہ نیک لوگ تھے، جو جس قدر بڑے ایمان کے دعوے دار، اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی بڑی قربانی ان سے دی، اتنی ہی زیادہ آزمائش میں انہیں دوچار کیا، اتنی ہی زیادہ مشکلات میں وہ پڑے رہے اور تکالیف سہتے رہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم دعوی ایمان بھی کرتے ہوں، اہل حق بھی ہوں، حق پر ہونے کے دعوے دار بھی ہوں، اور پھر ہم یہ سوچ رکھیں کہ تھالی میں رکھ کر اللہ رب العالمین ہماری کامیابی ہمارے ہاتھ میں دے دے گا، تو پھر ہم بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جتنی بھی تحریکیں اٹھتی ہیں، چاہے وہ اسلام کے نام پر ہو، آزادی کے نام پر ہو، حقوق کے مطالبے کے لیے ہو، ان تمام تنظیموں نے، ان تمام تحریکوں نے قربانیاں پیش کی۔ قربانیاں دینے کے بعد وہ جانی نقصان ہو، وہ مال کا نقصان ہو، وہ وقت کی قربانی ہو، وہ اہل و عیال کی قربانی ہو، وہ جائیداد کی قربانی ہو، وہ کاروبار کی قربانی ہو، تمام تر قربانیاں دینے کے بعد کبھی انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ جو موضوع جس پر ہم بات کر رہے ہیں، ایثار اور قربانی، یہ وہ رکن ہے اسلام کا، یہ وہ عمل ہے اسلام کا کہ جس کے بغیر ایمان ممکن نہیں، ایمان کی تکمیل ممکن نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ روم میں، سورہ عنکبوت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اور وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ صرف ایمان کا دعویٰ کر لو، ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اور ایسے ہی اللہ رب العالمین جنت میں جانے دے گا۔ وهم لا یفتنون، کیا ان کی آزمائش نہیں ہوگی، وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جتنے لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ہم نے ان سب کی آزمائش کی ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور پھر ہم نے جانا، پھر یہ بات دلیل کے ساتھ واضح ہو گئی کہ کون ہے جو دعوی ایمان میں سچا ہے اور کون ہے کہ جو جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔
کامیاب آدمی ہوتا ہے، کوئی کامیاب انڈسٹری ہوتی ہے، کوئی کامیاب کمپنی ہوتی ہے، اس کا ساتھ دینے کے لیے، اس میں شیئرز ڈالنے کے لیے، اس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کے لیے، اس کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے تمام لوگ تیار رہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک کامیاب مل ہے، وہ ایک کامیاب کمپنی ہے۔ لیکن ایک آدمی جس سے ابھی اپنی کسی فیکٹری کا آغاز کیا ہو، اپنے کسی کاروبار کا آغاز کیا، لوگ اتنی آسانی پر اس پر بھروسہ نہیں کرتے، وہاں کوئی تیار نہیں ہوتا اپنا پیسہ لگانے، وہاں کوئی تیار نہ ہوتا اس کا ساتھ دینے کو، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جو اس وقت ساتھ دیتا ہے وہ سچا وفادار ہے، وہ در حقیقت مخلص ہوتا ہے۔ اور یہی بات اسلام کی تحریک کی ہے، یہی بات اسلام کی تنظیم کی ہے کہ جب مشکلات ہوں، وسائل کی کمی ہو، تعداد کی کمی ہو، مال کی کمی ہو، منزل بہت دور نظر آ رہی ہو اور راستہ بڑا کٹھن نظر آ رہا ہو، ایسے موقع پر جو ساتھ دے در حقیقت وہ وفادار ساتھی ہے، در حقیقت وہ مخلص ساتھی ہے، در حقیقت وہ اس جذبہ ایثار اور قربانی کے ساتھ تنظیم کے ساتھ منسلک ہے کہ جس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ یہ تنظیم کامیاب ہو جائے۔ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ہوا کرتے تھے، شرک اور بدعت کا دور ہوتا، بتوں کی عبادت ہو رہی ہوتی، اللہ رب العالمین کے ساتھ بت جڑ دیے گئے ہوتے، ساتھ دینے والا کوئی نہ ہوتا، اور پھر اس بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر وہ للہیت کی دعوت دیا کرتے، اس بھرے مجمع میں وہ ان کے معبودان باطل کو باطل قرار دیا کرتے، اور ایسے موقع پر جو ان کا ساتھ دے در حقیقت وہ صحابی ہے، در حقیقت وہ جانثار ہے، در حقیقت وہ ساتھی ہے، در حقیقت وہ مخلص ہے۔ ہم جس قربانی سے، جو قربانی کا مہینہ اب شروع ہونے جا رہا ہے، اس سے کچھ ایام دور ہیں، ہم سنتے ہیں ہر سال، بیان کرتے ہیں ہر سال، کیونکہ یہ قربانی ایسی ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی، یہ قربانی ایسی ہے کہ جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ قربانی پیش کرنے کا ہم میں سے کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا، یہ وہ قربانی، ہم اس قربانی کے قریب ہیں جس کے نتیجے میں آج ہم اپنے جانور لیں گے، انہیں ذبح کریں گے، گوشت کھائیں گے اور تقسیم کر دیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے، اس قربانی جو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل نے اس وقت دی، کیا وہ قربانی جانور کی تھی؟ وہ قربانی مال کی تھی؟ یا وہ قربانی وقت کی تھی؟ وہ قربانی کتنی بڑی قربانی تھی، اتنی عظیم قربانی تھی کہ جس کا ذکر اللہ اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں، جس کے نتیجے میں تا قیامت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی دی ہوئی اس قربانی کو یاد رکھا جائے گا۔ یہ اتنی بڑی قربانی، ہمارے لیے وہ قربانی محض خون اور گوشت کی قربانی ہے، جانور خریدنے کی قربانی ہے، جانور ذبح کرنے کی قربانی ہے، اور اس کے بعد اس کو گوشت کھانے کی قربانی۔ اس قربانی کو یاد کرتے ہوئے ہم نے اپنے آپ میں اس جذبہ ایثار اور قربانی کو پیدا کرنا ہے کہ اللہ جس چیز کا مطالبہ کرے بندہ اس چیز پر نہ کر سکے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا، ایک بات میں نہیں کئی باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ان تمام چیزوں پر پورا اتر کے دکھائی۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان کے رب نے کہا ابراہیم سر جھکا دو، ابراہیم سر تسلیم خم کر دو، ابراہیم فرما بردار بن جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، جواب ہر دفعہ ایک ہی تھا، کہیں غلا نہیں تھا، کہیں بہانہ نہیں تھا، کہیں شکوہ اور شکایت نہیں تھی، قال اسلمت لرب العالمین، ہر موقع پر جو آزمایا جواب تھا اے میرے رب، اے میرے مولا، ابراہیم کا سر جھکا ہے۔ ہم تو زبانی جمع خرچ کرتے ہیں،
ہمارا وہ ایمان ہو بھی نہیں سکتا ہے جو انبیاء کرام کا ہے، جو صحابہ کرام. لیکن وہ زبانی جمع خرچ نہیں ہوتی. اسلمت لرب العالمین کی پوری عملی تصویر ہے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں، پوری عملی تصویر کہ میں رب کے آگے سر جھکاتا ہوں، کسی ایک موقع پر نہیں، ساری زندگی سر جھکا کر رکھا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اہل و عیال جب دعا کرتے ہیں وہ سورہ صافات میں ہے، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب کوئی نیک اولاد عطا کر دے. فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں بردبار نیک بچہ عطا کر دیا. دعا کی ابراہیم نے، گڑ گڑائے رب کے آگے، التجائیں کی، مانگا، مانگ کر جس بچے کو رب نے بالآخر عطا کر دیا. اور یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی جس کی تکمیل رب نے کر دی. اور خواہش کی تکمیل کے بعد جو قربانی ہوتی ہے، جو ایثار ہوتا ہے، ایثار وہ محبوب ترین چیز پر ہوتا ہے. مال خرچ کر رہے ہیں ہم، وہ مال کہ جو بلا ضرورت ہے، فارغ ہے، فاضل ہے، وہ دے دیتے ہیں. یا وہ مال کہ جو اتنا ہماری اہم نہیں ہے، وہ عطا کر دیتے ہیں. مال وہ دینا جو سب سے محبوب ہو، قربانی اس چیز کی دینا جو سب سے زیادہ پسند ہو. یہ ہے رب کا مطالبہ، اور یہ ہے جذبہ قربانی، یہ ہے مسلم کا جذبہ ایثار. ابراہیم علیہ السلام کی یہ مثال سب سے بہترین مثال ہے کہ رب نے ان کی سب سے بڑی خواہش پوری کی، ان کو اولاد نیک بچہ عطا کیا، اور پھر اس بچے ہی کی قربانی مانگ. اور صرف وہ نہیں جو ہم سنتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصہ سنا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو رب نے حکم دیا. اور کیا حکم ہے وہ کہ آپ اپنے اس نومولود بچے کو، جو کہ دودھ پیتا بچہ ہے، چند مہینوں کا بچہ ہے، اس کو لیجئے، اس کی ماں کو لیں، اور وہ وادی مکہ ہے دور دراز جس میں کوئی انسان نہیں رہتا ہے، کوئی انسان موجود نہیں ہے، زندگی کے آثار نہیں ہے، پینے کے لیے وہاں پانی بھی موجود نہیں، کھانے کے لیے رزق پھل بھی موجود نہیں. اس جگہ پر جا کر آپ چھوڑ آئے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھے کیوں ہے میرے رب، یہ کیسا حکم ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس پہ اللہ رب العالمین کا مقصد کیا ہے؟ نہیں، جب رب نے کہا اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، حکم دے دیا سر جھکا دو، میں نے رب تیرے آگے سر جھکا دیا. نتیجہ بھی نہیں جاننا، صرف حکم سننا ہے اور اطاعت کرنی ہے. یہ ایمان جو کہ واقعتاً کسی نبی کا ہو سکتا ہے، کسی اللہ کے ولی کا ہو سکتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو اٹھایا، اونٹنی پر بٹھایا، اور جا کر اس کی ماں اور اس کے بیٹے کو چھوڑ دیا. آپ اندازہ کریں، ہم اس بھرے شہر کراچی میں رہتے ہوئے اپنی اولاد، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی بچوں کو اکیلا چھوڑنا پسند نہیں کرتے. شہر سے جاتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے پیچھے کوئی رکھوالا موجود ہو، دیکھ بھال، بھائی ہو، باپ ہو، کوئی موجود ہو جو دیکھتا رہے. یہ ہماری خواہش ہو جو کہ درست ہے. ابراہیم علیہ السلام ایسی وادی میں چھوڑ رہے ہیں جہاں کوئی موجود ہی نہیں، کوئی موجود نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصہ سناتے ہوئے بتا رہے ہیں فَلَيْسَ يَوْمَئِذٍ إِنسَانٌ فِي مَكَّةَ، کوئی ایک انسان موجود نہیں ہوتا تھا مکہ، اور وہاں چھوڑا. ساتھ میں کیا ہے؟ جراد فیہا تمر، ایک تھیلی ہے جس میں چند کھجوریں موجود ہیں. سقاء فیہا ماء، ایک مسکیدہ ہے جس میں کچھ پانی موجود ہے. وہ کھجوریں اور پانی حوالے کر دیا، کچھ بتایا تک نہیں بچے اور اس کی ماں کو کہ کیا کرنے جا رہا ہوں. رب کے حکم پر سرے تسلیم ہے، چھوڑا اور واپس جا رہے ہیں. سواری پر بیٹھا واپس. اسماعیل حاجر علیہ السلام پیچھے دوڑ رہی ہیں، یا ابراہیم، یا ابراہیم، اے ابراہیم، اے ابراہیم، این تذهب، کہاں جا رہے ہو، کس کے آسرے پر چھوڑ رہے ہو، کیوں یہاں چھوڑے جا رہے ہو. اور ابراہیم علیہ السلام کیا ایمان ہے ان کا، وہ پلٹ کر واپس نہیں دیکھ رہے، مڑ کر نہیں دیکھ رہے. اس خدشے سے
کہ مڑ کر واپس دیکھوں بچے کی صورت نگاہوں میں آئے گی، معصوم بچہ ہے، اس کی ماں ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو ایمان ڈگمگا جائے، کہیں ایسا نہ ہو رب کے حکم کی تعمیل مجھ سے نہ ہو سکے، اس لیے پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہے، چھوڑا اور واپس جا رہے ہیں، اور اسماعیل بھاگ رہی ہیں، یا ابراہیم یا ابراہیم، ابراہیم کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم جواب نہیں دے رہے، تھک ہار کر پوچھتی ہیں اللہ الذی امرک بہذا، کیا اللہ نے تمہیں اس کام کا حکم دیا ہے، یہ تو بتا دو۔ قال نعم، فرمایا ہاں رب کا حکم ہے تبھی کر رہا ہوں۔ اب بات اللہ کے نبی کی نہیں رہی، بات اللہ کے نبی کی اس غلام کی ہے جو کہ اسماعیل حاجر علیہ السلام ہے، ان کا ایمان بھی رب پر کس قدر مستحکم تھا۔ یہ نہیں کہا کہ رب نے کیسا حکم دے دیا اور ابراہیم تم بھی عمل کر رہے ہو اس پر، جواب کیا ہے؟ اذن لا یضیعون ابدا، رب کا اگر حکم ہے تب رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، قربانی مانگی ہے دیں گے، اور اس یقین کے ساتھ دیں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں ہونے دے۔ ایسی خواتین، ایسا ایمان، مستحکم ایمان، جس کے نتیجے میں، اس ایمان کے نتیجے میں آج کعبۃ اللہ ہے، اس ایمان کے نتیجے میں آج وہاں اللہ کا ہر وقت طواف ہوتا ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ کس وجہ سے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کی قربانی کی وجہ سے وہاں عورت کا ایمان ہی مستحکم تھا، اور وہ واپس لوٹ آتی، چھوڑ کر بچے کو دودھ، وہ کھجوریں کھاتی رہتی ہیں، پانی پیتی رہتی ہیں اور بچے کو دودھ پلاتی رہتی، لیکن کب تک ہونا چاہیے؟ وقت آیا پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم۔ ایک اکیلی عورت اپنے چند ماہ کے نومولود بچے کے ساتھ ایک بیابان وادی میں، جس میں نہ پانی ہے نہ رزق ہے، کوئی انسان موجود ہے، وہ وہاں اپنے بچے کے ساتھ موجود ہے۔ کیوں؟ کسی کاروبار، مال کے جمع کرنے کے لیے یا کسی اہل و عیال کو کسی جگہ پر پہنچانے کے لیے نہیں، اللہ رب العالمین کے حکم، رب کے حکم پر، شوہر کی اطاعت پر اپنے اس نومولود بچے کے ساتھ اس وادی میں تنہ تنہا موجود ہیں۔ پانی ختم ہو گیا، فعطشا وعطشت، خود بھی پیاسی ہو گئی اور بچہ بھی پیاسا ہو گیا۔ فجعلت تنظر الیہ، جب نگاہ اٹھا کر دیکھا بچے کی طرف، یتلوی، بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس کی سانس پھول رہی ہے، پینے کو پانی موجود ہے۔ کھڑی ہوتی، ایک ماں ہے، اس کا اکلوتا لگتا جگر بچہ ہے، نومولود ہے، دودھ پیتا ہے، کئی ماہ کا ہے، وہ بچہ پیاسا ہو تو وہ ماں کیسے چین سے بیٹھ سکتی ہے؟ وہ کھڑی ہوتی ہیں، پسات دوڑتی ہیں، دوڑتی ہوئی جاتی ہے اور صفا پہاڑی پر چڑھ جاتی ہے۔ حل تری احد، شاید کوئی نظر آئے جس سے مدد مانگوں، کوئی نظر نہیں آتا۔ صفا سے اترتی ہیں اور مروہ پہ چڑھ پڑتی ہیں۔ حل تری احد، شاید کوئی نظر آئے جس سے مدد مانگ لوں، مروہ پہ بھی کوئی نظر نہیں آئے۔ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر دوڑ دوڑ کر لگا دیتی ہے اسماعیل، کوئی نظر نہیں آتا جس سے مدد مانگ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، وساعت کما ساع الانسان المجہود، ایسے دوڑ رہی تھی جیسے کوئی دیوانہ دوڑ رہا، کوئی دیوانہ اپنی پریشانی کے حل کے لیے چکر لگا رہا۔ آج ہم جاتے ہیں صفا مروہ کی طئی، جس کے نتیجے میں آج ہمیں حاصل ہے، کیا عالم ہے وہاں، ماربل لگے ہیں، ٹھنڈا فرش ہے، ایئر کنڈیشن ماحول ہے، پینے کے لیے زمزم کا پانی موجود ہے، اور پھر ہماری ہمت نہیں ہوتی وہ 7 چکر ایک ساتھ لگا دیں، نہیں ہوتی ہے۔ اور وہ عورت اس پتھریلے مقام پر، اس پہاڑی پر، جو کہ دشوار پہاڑی تھی، اس پر 7 چکر بغیر رکے برابر لگاتی رہی ہے، پیاسی حالت، دودھ پلانے والی حالت، جس کے نتیجے میں آج ہم وہ صحیح کرتے ہیں۔ یہ ہے اسماعیل کی دی گئی قربانی۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کہ دل پر پتھر رکھ کے انہوں نے بچے کو، اس کی ماں کو چھوڑ دیا، اور ایک اسماعیل کی قربانی کہ انہوں نے اس حکم کو بلا چوں و چرا قبول بھی کر لیا، اور وہاں رہتی رہی، بسا کے رکھا اپنے آپ۔
اور بچے کو تعلیم بھی دیتی رہی. جب پیاسی ہو گئی چکر لگاتی رہی. وہ رب ہے، وہ ارحم الراحمین، وہ آزماتا ہے تو آزمانے کے ساتھ استقامت بھی عطا کرتا ہے. نیک لوگوں کی آزمائش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سونا تو ہے، اسے کندن بنانا، اس سونے کو پیور خالص کرنا ہے، اس سے میل کچیل باہر نکالنا. یہ نیک آدمی کی آزمائش ہوتی ہے. تبھی اس قدر بڑی آزمائش. جب خوب آزمائش ہو گئی، تھک ہار کا چکر لگا کے بیٹھ گئی، جبریل امین اترتے ہیں، اپنا پر یا اپنا پاؤں مارتے ہیں اور زمزم پھوٹ پڑتا ہے. وہ زمزم جس کو پینے کے لیے آج دنیا ترستی ہے، اس پانی کے حصول کے لیے دنیا ترستی ہے. وہاں بسی رہی، وہ پانی نکل آیا، اس بچے کو بھی پلاتی رہی، خود بھی پیتی رہی. ابراہیم علیہ السلام کی کوئی خبر نہیں، نہ کوئی رابطہ ہے، نہ کچھ معلوم ہے. دور حاضر میں بچہ والدین کو چھوڑ کر پڑھنے کی غرض سے یا نوکری کی غرض سے ملک چھوڑ کر چلا جاتا ہے، ماں کا دل بے چین رہتا ہے. اور اس عالم میں کہ آج کمیونیکیشن گیپ ختم ہو چکا ہے، تعلق ہے، رابطہ ہے، اور رابطہ ہو سکتا ہے. اب تو ہر طرح کی آسانی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ویڈیو کال ہو سکتی ہے، شکل دیکھ سکتے ہیں، سب ہو سکتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو اس کی ماں کو چھوڑے بیٹھے ہیں، کوئی کنیکشن، کوئی تعلق نہیں، اور وہ وہاں پہ بس رہے ہیں. بچہ کچھ بڑا ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کی آڑ جاڑ شروع ہو گئی، پھر ملنے آگے لگے، وہاں ایک قبیلہ بس گیا. اور ابھی بھی آزمائش، جو کہ اتنی بڑی آزمائش ہے، لیکن رب کا حکم ابھی بھی ختم نہیں ہوا. فلما بلغ معه السعي، جب بچہ اس قابل ہو گیا کہ وہ دوڑنے لگے، کھیلنے کودنے لگا، ان کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، بات چیت کرنے لگا. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جو بچے کے ساتھ زیادہ والدین کا گزرتا ہے، کہ کھیل کود ہوتی ہے، بچہ بات چیت کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے. اور اس موقع پر کیا کہتے ہیں، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بچے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کر رہا، اپنے ہاتھوں سے تجھ پر چھری چلا رہا. فانظر ماذا تری، میں نے تو یہ کام کرنا ہے کیونکہ مجھے رب کا حکم ہے، تو بتا تیرا کیا کہنا. ایک ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، ایک ہاجرہ علیہ السلام کی قربانی، اور اب اس بنا باپ کی پرورش کیے ہوئے بچے کی قربانی. یہ پورا خاندان ہے، یہ پورا اہل و عیال ہے کہ جو واقعتاً ایک اسلامی ریاست رکھتا تھا. قرآن نے ایسے نہیں کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا، بے شک ابراہیم علیہ السلام خود اکیلے پوری ایک امت تھے. جب مرد مستحکم ہوتا ہے، اس کا ایمان مستحکم ہوتا ہے، تو پورا خاندان اس کے گرد ہوتا ہے. وہ اکیلا پوری ایک امت ہوتا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. اور یہ سب سے بڑی مثال ہے ابراہیم علیہ السلام کہ وہ اکیلے تھے، پوری دنیا میں اکیلے ہونے، مومن ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. صحیح بخاری میں ہے کہ اپنی بیوی سارا کو انہوں نے کہا تھا اس وقت میں اور تم مومن ہو، بس پوری دنیا میں اپنے ایمان کا دعویٰ تھا. اور رب نے یہ قرآن میں بتایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا، ابراہیم خود اکیلے ایک امت تھے کیونکہ وہ واقعتاً اس ایمان کے درجے پر پہنچ گئے تھے جو اللہ رب العالمین کو مطلوب تھا. اور جب ایسے شخص کی اولاد ہوتی ہے تو واقعتاً پھر اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں نکلتی ہے کہ اس بچے کو یہ معلوم ہے میرا باپ ایک نبی ہے، جو خواب وہ دیکھتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، وہ رب کا حکم ہوتا ہے، وہ کرنا ہوتا ہے. بچے نے نہیں کہا ابا جان کیسی بات کر رہے ہیں، مجھ پر چھری چلائیں گے، مجھے ذبح کر دیں گے. وہ باپ، وہ والدین دور حاضر میں یا ہر وقت کے اپنے بچے پر ایک خراج برداشت نہیں کر سکتے. ہم سب تمام تر لوگ جو اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، جن کی اولاد موجود، وہ بیمار ہو جائے، اس کو کوئی چوٹ لگ جائے، وہ کسی تکلیف میں آ جائے، والدین بے چین ہوتے ہیں. اور یہ اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں رحمت ہے، ان کی بے چینی ہوتی ہے اس کی تکلیف کو دور کر دیں، اس کی بیماری کو دور کر دیں. اور یہاں حکم ہے ابراہیم بچے پر چھری چلانی ہے.
اور ابراہیم بچے سے پوچھ رہے ہیں فانظر ماذا ترى، بتاؤ تم نے کیا کہتے ہو، کیا کرنا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان پرواہ نہ کیجیے، افعل ما تؤمر، کر گزریے جو رب آپ کو حکم دے رہا، اس پر مت سوچیے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ صبر ہوتا ہے، یہ استقامت ہوتی ہے، یہ ایثار ہوتا ہے، اور صرف زبانی جمع کر نہیں. اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور خوب آزمایا. فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ بیٹے دونوں نے سر جھکا دیا. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا بھی دیا. قریب تھا وہ چھری چل جاتی، اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے. ہم نے پکارا وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا اے ابراہیم بس کریے، رک جائیے. قد صدقت الرؤيا، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. انا كذلك نجزي المحسنين، اور ایسے ہی ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. ہم نے جب آزمائش کرنی تھی وہ ہم کر چکے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم ملا تھا وہ کر گزرے تھے. یہ تو اللہ کا حکم ہوا کہ چھری نہ چلی. چھری چل جاتی تو بچے کو انہوں نے اللہ کی خاطر ذبح بھی کر دیا تھا، لٹا کر ذبح کر دیا. اللہ کے حکم سے وہ چھری رک گئی. اللہ نے پکارا ابراہیم، آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا. اور پھر ایمان والوں سے اللہ پوچھ رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین. ایمان والوں دیکھو، یہ تو بڑی واضح قربانی، یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس کے بدلے میں، اس کے فدیے میں ہم نے ایک بہت بڑی قربانی تا قیامت تمہارے ساتھ منسلک کر دی. اب جب ہم قربانی کا جانور خرید کر لاتے ہیں اور اس کو ذبح کرتے ہیں تو ہماری زبانوں پر رب نے یہ سنت جاری کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نہیں بھول سکتے. وہ دعا جب اس جانور کو لٹا کر پڑھی جائے گی، ابن ماجہ میں حسن سند کے ساتھ، کہ اس پر آپ کے الفاظ کیا ہوں گے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا مسلما، کہ اے میرے رب میں نے اپنے سر کو جھکا دیا، اس ذات کے لیے جھکا دیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اس ملت پر جو کہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. وہ حنیف، ایک یکسو ہو کر اللہ کو ماننے والے مسلم تھے. وما انا من المشرکین، اور میں بھی مشرکین میں سے نہیں ہوں. ان الصلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک لہ، وہ رب جس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت وانا من المسلمین، اور اسی بات کا مجھے حکم ملا ہے کہ میں مسلمین میں سے ہو جاؤں. اور پھر آپ کی زبان پہ الفاظ کیا ہیں، اللہم منک ولک انفلا، اے اللہ یہ تیرے اس ادنا سے بندے کی طرف سے تیری خاطر ہے، یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہے، یہ ریاکاری کے لیے نہیں ہے، یہ لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ تیرے بندے کی طرف سے تیرے لیے ہے. بسم اللہ واللہ اکبر تیرے نام کے ساتھ ہے، اور اے اللہ تو سب سے بڑا ہے. اس دعا کے ساتھ جب چھری ہمارے جانور پر چلے گی تو پھر وہ جانور خون اور گوشت کا جانور نہیں رہے گا. وہ جانور پھر واقعتاً ایک قربانی کا جانور بن کر بارگاہ الہی میں جا کر مقبول ہوگا. اس چھری کے چلانے سے ہم اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ یہ چھری چلا دیں ہم اپنی خواہشات پر، یہ چھری چلا دیں ہم اپنی انانیت پر، یہ چھری چلا دیں ہم اپنے فخر پر، یہ چھری چلا دیں ہم اپنی لسانیت پر، یہ چھری چلا دیں ہم اپنے بڑے پن ہونے پر. یہ چھری جانور کی گردن کے ساتھ ساتھ ہماری تمام تر ان اعمال پر بھی چل جائے جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کی ہے.
یہ جذبہ ایثار، یہ جذبہ قربانی ایک مسلم کی شان ہے، ایک مسلم کا شیوا ہے۔ اس قربانی کے واقعے کے ساتھ ہم اپنے آپ میں اس قربانیوں کو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین جہاں کہیں پکارے گا ہم قربانی دینے کو تیار ہوں گے۔ وہ ایثار آثر یوثر ایثار، اس کے معنی یہی ہے ترجیح دینا، اپنے اوپر کسی کو فوقیت دے دینا۔ یہ معلوم ہو یہ میرا حق ہے، یہ معلوم ہو اس کا میں اہل ہوں، اور پھر یہ بھی معلوم ہو کہ یہ کسی اور کو مل رہا ہے، یہ کسی اور کو دیا جا رہا ہے، اس پر صبر کر لینا، اس پر قربانی دے دینا، یہ بھی ایک ایثار ہے، یہ بھی ایک قربانی۔ آج در حقیقت ہم سے یہ مطالبہ نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے قربان کرنے ہیں، نہ یہ ہے کہ ہم نے تلوار لے کر نکل جانا ہے اور اپنی جانیں قربان کرنی ہے۔ آج جس قربانی کا اسلام ہم سے مطالبہ کر رہا ہے وہ مال کی ہو سکتی ہے، وہ وقت کی ہو سکتی ہے، وہ اہل و عیال کی ہو سکتی ہے، یا وہ ہماری علانیت کی ہو سکتی ہے۔ یہ جو ایثار ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے اسلام، یہ خیر خواہی کہ جس پر ہم بیعت کرتے ہیں اپنے امیر سے۔ صحیح بخاری میں ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اس بات پر کہ میں نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ کی ادائیگی کروں گا اور ہر مسلم کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ یہ جذبہ خیر خواہی، یہ جذبہ نصیحت، یہ جذبہ ایثار، یہ جذبہ قربانی، یہ جذبہ ہمدردی، یہ جذبہ ترجیح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی، بے شمار مثالیں ہیں کہ جہاں انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، بھائی کو آگے کر دیا، اپنا مال ختم کر دیا، بھائی کو عطا کر دیا، اپنے آپ کو بھوکا رکھا، بھائی کا پیٹ بھر دیا، اپنے آپ کے حق کو چھوڑ دیا، بھائی کو حق دلا دیا۔ تنظیم یہی چیز مانگتی ہے۔ تنظیم اگر منظم ہوتی ہے تو وہ اراکین کے ساتھ ہوتی ہے، عمرہ کے ساتھ نہیں ہوتی۔ حکام پر الزام ڈالنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم کتنے مستعد ہیں، ہم کتنے متفق ہیں۔ حکام کا کام کبھی نہیں ہوتا کہ وہ قربانیاں دیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ایسے قائد ہیں کہ اس ایسے قائد کا پوری زندگی پوری دنیا میں تصور ہی نہیں ہوتا۔ ایسے قائد کو چھوڑ کر ہم اپنے آپ میں دیکھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کتنے ایک دوسرے کے لیے ایثار رکھتے تھے اور کتنی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ جب مکہ سے مدینہ آتے ہیں مہاجرین لٹے پٹے، باوجود اس کے کہ وہ اپنی جگہ پر مالدار تھے، جس جگہ پر وہ تھے، جس شہر میں تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہاں وہ مفلس اور غریب تھے، ان کا سب کچھ تھا، اہل و عیال بھی تھا، گھر بار بھی تھا، زمینیں بھی تھی، جائیداد بھی تھا، لباس بھی تھا، کھانے کو ان کا رزق بھی تھا، پیٹ بھی بھرا کرتا تھا۔ لیکن اللہ کے ایک حکم پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر وہ اپنا سب کچھ قربان کر کے، یہ قربانی ایک طرف یہ قربانی دی، اور مدینہ وہ پہنچ گئے ہجرت کر کے، تو مدینہ والے انصار کا کیا معاملہ ہے کہ انہوں نے ان کو دھتکارا نہیں کہ یہ کہاں سے ہم پر بوجھ بن کے آ گئے، انہوں نے کھلے دل کے ساتھ انہیں قبول کیا، اور ایسا قبول کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، ایک کو ایک کا بھائی بنا دیا، ایک مہاجر ہے ایک انصاری، ایک مہاجر ایک انصاری اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے، کیونکہ گھر بار نہیں تھے، صرف انصار کے پاس گھر تھے۔ فآخذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ربی و عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، ایک انصاری ہے سعد بن ربی اور ایک مہاجر ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما، دونوں کو بھائی بنا دیا۔ اب یہ اخوت، یہ ہمدردی، یہ ایثار،
یہ جذبہ وہاں نظر آتا ہے کہ سعد بن ربیع اپنے ساتھ لے جاتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اقسمت لی ولک مالی نصفین، آج سے جو میرا پورا مال ہے، ساری زندگی کی کمائی ہوئی جائیداد، ساری زندگی کا کمایا ہوا سرمایہ، یہ پورا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، آج وہ پورا مال میں اپنے اور آپ کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں، آدھا مال آپ کا اور آدھا مال میرا۔ یہ ایثار کیسے ممکن ہے؟ آج ہم تو دوسرے کا مال چھین لیں، اپنا مال جانے نہ دیں، اپنا نقصان نہ ہونے دیں، اپنا حق نہ جانے دیں، دوسروں کی حق تلفی کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ یہی ہماری حقیقت، تلخ حقیقت ہے لیکن یہی حقیقت، یہ سچا اگرچہ کڑوا لیکن یہی سچ ہے۔ لیکن وہاں کیا معاملہ ہے اس تنظیم کا کہ ایک بلا وجہ کا، لیکن اللہ کے نبی کے حکم پر بھائی بنایا ہے اس مہاجر کو، تو سارا مال میں سے آدھے مال کا وارث بنا رہے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ دو بیویاں ہیں میری، سعد بن ربیع کہتے ہیں آپ دیکھیں جو آپ کو پسند ہو، آپ اندازہ کریں، یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، نہ یہ کوئی چھوٹے جملے ہیں، وہ اس پر عمل پیرا ہونے کو تیار تھے۔ آپ پسند کیجئے، میں اسے طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ مال بھی دینے کو تیار ہیں، اہل بھی دینے کو تیار ہیں۔ کس وجہ سے؟ اسلامی اخوت پر، اسلامی بھائی چارے پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یہ جذبہ ایثار، یہ جذبہ قربانی مانگتی ہے ایک تنظیم، جو کہ واقعتاً پھر ایک اسلامی تنظیم بنتی ہے اور کامیابی پھر ان کے قدم چومتی ہے۔ اور آپ دوسرا رخ بھی دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ جو آئے ہیں ان میں غیرت نہیں ہے، وہ غیرت مند ہے کہ مال مل رہا ہے، یہاں لے لو، آدھا مال مل گیا رکھ لیتے ہیں، بیوی بھی مل رہی ہے نکاح بھی کر لیتا ہوں، ایسا کچھ نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے وہ مال قبول نہیں کیا، انکار کر دیا اور کہا بارک اللہ فیک، اللہ آپ کو اور برکت دے، آپ دینا چاہتے ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے، میں نہیں دوں، ہاں مجھے بازار کا راستہ بتا دیں، میں خود جاؤں گا، تجارت کروں گا، وہاں سے کماؤں گا، زندگی گزار دوں۔ یہ ہے بات۔ مال قبول نہیں کیا، وہ دینے کو تیار ہیں، ایک انصاری کی قربانی ہے اور ایک اس مہاجر کی قربانی ہے کہ وہ لینے کو تیار نہیں ہے، بازار کا رخ مانگ رہے ہیں، بازار جاؤں گا، اپنے ہاتھ سے کماؤں گا اور پھر اس پر زندگی گزار۔ یہ ایثار مانگتا ہے اسلام، اور اسی ایثار کی ضرورت ہے آج ہماری اجتماعیت، کہ ہم چھیننے والے نہ بنے، دینے والے بنے، دھتکارنے والے نہ بنے، اپنانے والے بنے، دھکا دینے والے نہ بنے، دل کو ملانے والے بنے، ایک دوسرے کو کاٹ کھانے والے نہ بنے، ایک دوسرے کے لیے محبت اور دل میں جگہ بنانے والے بنے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معاملہ۔ اور یہ معاملہ ایک واقعے پر نہیں ہے متصل، یہ معاملہ بھرے ہوئے ہیں، میں سناتا رہوں آپ سنتے رہیں، اتنے واقعہ، اور بات صرف مال تک کی نہیں ہے، بات کہاں تک کہ آپ سن، صحیح بخاری میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مہمان ہیں، بھوکا ہے، آپ اس پورے معاشرے کا میں اور آپ بیٹھ کر اندازہ کریں کہ وہ معاشرہ کون سا ہے، دنیا کا بہترین معاشرہ، اس معاشرے میں لوگ کون ہیں، دنیا کے بہترین لوگ، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر ابو بکر صدیق، فاروق اعظم عمر بن خطاب، ذو النورین عثمان بن عفان، علی مرتضی علی حیدر، امین امت ابو عبیدہ بن جرح، حوالی رسول زبیر بن عوام، سیف اللہ خالد بن ولید، اور وہ تمام صحابہ جن کی الفاظ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور حال کیا ہے
کہ آپ نے اپنے اہل کی طرف بھیجا کہ جاؤ ان کی کچھ مہمان نوازی کر دو، تو جواب کیا ملتا ہے؟ ما عندی موجود الا الماء۔ اے اللہ کے نبی، مہمان تو بھیج رہے ہیں آپ، گھر میں کچھ نہیں ہے سوائے پانی کے۔ یہ کون ہے؟ یہ ازواج مطہرات ہیں، امہات المؤمنین ہیں، عائشہ صدیقہ ہیں، زینب بنت جہش ہیں، حفصہ بنت عمر ہیں، صفیہ بنت حیی ہیں، سودا ہیں اور دیگر ازواج مطہرات ہیں۔ ان کے حجرے ہیں، دنیا کی بہترین عورتیں، دنیا کے بہترین لوگ، دنیا کا بہترین معاشرہ، ایسا معاشرہ ہو نہیں سکتا۔ اور اس معاشرے کے گھروں کی حالت یہ ہے کہ پانی کے علاوہ دوسری کوئی چیز موجود نہیں۔ اور واقعہ سنا رہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، راوی حدیث مسروق پوچھ رہے ہیں، اے اماں آپ لوگ جیتے کیسے تھے؟ جب آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا زندگی کیسے گزارتے تھے؟ کہا دو کالی چیزوں پر جیتے تھے، دو کالی چیزوں پر۔ کیا تھی وہ دو کالی چیزیں؟ ایک کھجور اور ایک پانی۔ کھجور کھاتے تھے، اوپر سے پانی پیا کرتے تھے۔ یہ امہات المؤمنین، یہ زوجہ ہیں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کھجوریں بھی گھر میں نہیں، ورنہ کھجوریں دے دیتی، صرف پانی تھا۔ وہ لوٹاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کون ہے؟ من یضیف ھذا ضیفی، کون ہے جو میرے اس مہمان کو، جو کہ اللہ کا مہمان ہے، اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے اور اس کی مہمان نوازی کرے؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو، کہتے اللہ کے نبی میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں۔ اس کے باوجود کہ انہیں خود معلوم نہیں ہے کہ گھر میں کھانے کو ہے یا نہیں ہے، لیکن نبی کا حکم تھا، آپ پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میں لے جاتا ہوں۔ اب مہمان تو لے آئے، گھر جاتے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں، بیوی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتی ہے لیس عندنا الا قوت الصبیان، ہے تو کچھ نہیں، کچھ بچا کچا بچوں کے لیے رکھا ہے کہ بچوں کو کھلانا ہے رات کا کھانا، اور کچھ نہیں۔ آپ حالت دیکھ رہے ہیں، ہر ایک گھر کی یہ حالت ہے، جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا گھر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے ہیں، ازواج مطہرات کے گھر ہیں یہ، اور وہاں کھانے کو نہیں ہے۔ ہم مال کے لیے، اختیارات کے لیے، دوسری پریشانیوں کے لیے اپنے آپس میں اتنی گتم گتا رسہ کشی اور بغض رکھ دیتے ہیں، وہاں حال کیا ہے کہ پیٹ بھرنے کے لیے بھی رزق موجود نہیں ہے۔ پھر اس کے باوجود کوئی شکوہ بھی نہیں ہے کہ مانگے اللہ کے نبی کے پاس جا کر، آپ کی خاطر یہاں موجود ہیں، اسلام کی خاطر موجود ہیں، اللہ کے دین کی خاطر موجود ہیں، رزق تو ملے پورا کھانے کو، وہ بھی نہیں ملتا۔ صحیح، یہ بھی کوئی حالت نہیں، سب کچھ ایثار اور قربانی پر لگا کر موجود ہے۔ اور ابو طلحہ انصاری کیا ترکیب بناتے ہیں؟ ایسا کرو، کھانا تیار کرو، بچوں کو سلا دو، بھوکے پیٹ آپ میں سے اور مجھ سے میں سوال کروں، ہم اپنے آپ سے سینے پر رکھ کر ہم اپنے بچوں کو کیا بھوکا پیٹ سلا سکتے ہیں؟ خود تو شاید سو جائیں بھوکے، ہم نہیں سلا، بچوں کو نہیں سلا، اور باوجود اس کے کہ کھانا موجود ہو، لیکن وہ کھانا ہم اپنے کسی مہمان کو کھلا دیں، نہیں ہے ممکن، کیونکہ ایسا ایمان میرا اور آپ کا ہو نہیں سکتا، لیکن ان کا یہ ایمان تھا۔ آج مہمان تو ہمارے لیے بوجھ بن جاتا ہے، مہمان ہمارے لیے وبال بن جاتا ہے، مصیبت بن جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ مہمان کا احترام کرے۔ یہ تمام تر روایات جس قدر تیزی سے دنیا تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے، ہم سے چھینی جا رہی، ختم کی جا رہی، دور ہوتی جا رہی۔ مہمان وہ رکھتا ہے، حقیقت ہے، سچائی ہے۔ بہرحال ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں بچوں کو سلا دو، نبوی طبیان بچے سلا دو، جب کھانا لے کے آؤ اطفی مصابیحا، کھانا بھی اصلاح ہے کہ وہ ابو طلحہ
وہ مہمان اور ان کی زوجہ کھا بھی نہیں سکتے، 3 آدمی بھی وہ کھانا نہیں کھا سکتے، ایک آدمی کا کھانا. اور یہ بات ابو طلحہ بھی جانتے ہیں، زوجہ بھی جانتی ہے، مہمان نہیں جانتا ہے. کہتے ہیں ایسا کرو کہ جب تم کھانا بنا کر لاؤ اطفئ مصابیحا، بہانے سے چراغ بجھا دینا، ہم ساتھ بیٹھ جائیں گے، ایسا ظاہر کریں گے کہ ہم بھی اس مہمان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اسے برا محسوس نہ ہو کہ میں اکیلا کھا رہا ہوں. آپ اندازہ کریں یہ ایثار، یہ جذبہ قربانی، یہ جذبہ ہمدردی بے نظیر ہے، بے مثال ہے، نہیں مل سکتی، کبھی نہیں مل سکتی، اللہ کی قسم نہیں مل سکتی، کیونکہ اللہ رب العالمین اس پر خوش ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے اس پر قرآن میں آیات اتاری ہے. ایسے ہی کیا، اور بیوی بھی اتنی شکر گزار ہے، بیوی نے کوئی شکوہ نہیں کیا میں بھوکی رہ جاؤں گی، ابو طلحہ تم بھوکے رہ جاؤ گے، بچے بھوکے رہ جائیں گے، کچھ خیال کرو. نہیں، وہ ایسے ہی کیا، کھانا تیار کیا، کھانا ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ بجھا دیا اور ساتھ میں بیٹھ گئے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ کھا رہے ہیں. کھایا صرف مہمان. صبح ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ یا ابا طلحہ عجیب اللہ عنک، ابو طلحہ اللہ بڑا خوش ہے جو تم رات کر گزرے ہو. اور ایک الفاظ میں دہیک اللہ عنک، اللہ مسکرایا ہے، اللہ ہنسا ہے تمہاری اس ترکیب پر، تمہارے اس معاملے پر جو تم رات کو کر کے آئے ہو. اور قرآن میں آیات اتار دی ہیں اللہ رب العالمین نے تمہارے متعلق. کیا آیت ہے سورۃ الحشر میں؟ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من حاج الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گھر اور ایمان کو ان تمام لوگوں سے پہلے تعمیر کیا کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے پسند کیا ان لوگوں سے محبت کی جو ہجرت کر کے ان کے پاس لے کر آئے. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو کچھ رب نے انہیں عطا کیا ہے ان مہاجرین کو دینے میں وہ دل میں کوئی کباہت بھی محسوس نہیں کرتے، دل کی خوشی کے ساتھ عطا کرتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے نفس پر، اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود اس کے محتاج ہیں. خود بھوکے تھے، خود کو اس کی حاجت تھی، لیکن اپنے آپ کو پیچھے کیا. یہ ایثار ہے، ترجیح دی اپنے اس مہمان کو اور اس کو کھلا دیا. یہ ہوتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو کوئی یہاں کی یعنی کہ نفس کی حرص سے، لالچ سے، حوث سے بچا لیا گیا، در حقیقت یہی لوگ ایمان والے ہیں. جو نفس کی لالچ سے بچ گیا، جس کو نفس کی حرص سے اللہ رب العالمین نے بچا لیا، یہی لوگ ایمان والے ہیں. یہ نفس ہے، یہ نفس لوامہ ہے، یہ نفس امارہ ہے جو مجبور کرتا ہے بار بار تم بڑے ہو، تم لائق ہو، تم اہل ہو، تمہارے اندر صلاحیت ہے، تم مال والے ہو، تم با اخلاق ہو، تم با کردار ہو. تقوی کا بھی دھوکہ دیتا ہے تم متقی ہو، اور اس کی بنیاد پر شیطان بار بار کر کر کے انسان کو اپنے آپ میں ایک کھلا دیتا ہے. اور پھر یہ نفس کی حرص کہیں کا نہیں ہو. یہ دوسرے سب ہیج نظر آتے ہیں، دوسرے سب برے نظر آتے ہیں، دوسرے سب حقیر نظر آتے ہیں. ایمان اس بات کا متقاضی ہے، تقویٰ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ میں عاجز بن جائے. انسان مسلم اپنے بھائی کو ترجیح دینے والا ہو، مسلم اپنے بھائی کی خیر خواہی کرنے والا ہوگا، مسلم عامۃ المسلمین اور ائمۃ المسلمین کی خیر خواہی کرنے والا ہوگا. اسی چیز پر ہم تمام لوگ بیعت کرتے ہیں. صحیح مسلم میں ہے جریر بن عبداللہ بکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. اس کا دوسرا طبرانی کبیر میں حسن سند کے ساتھ کہتے ہیں میں نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ نے ہاتھ روک لیا. میں بیعت کر رہا تھا نماز اور زکوٰۃ پر، آپ نے ہاتھ روک لیا.
آپ نے کہا میں تم سے جریر بیعت لوں گا اس بات پر النصح لکل مسلم کہ ہر مسلم کے ساتھ تم خیر خواہی کا معاملہ کرو گے، کیونکہ جریر بن عبداللہ سردار تھے اپنے قبیلے کے اور اپنے پورے قبیلے کی طرف سے بیعت کرنے آئے تھے. آپ نے ان کو اس بات پر بھی بیعت میں یہ شک بھی شامل کی کہ تم جب جاؤ تو اپنے پورے قبیلے کی خیر خواہی کرنی ہے تمہیں. جریر رکے، سوچا اور پھر ہاتھ بڑھایا. ہاتھ ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ہاتھ بڑھائیے، میں آپ سے بیعت کرتا ہوں اس بات پر علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، نماز کے قیام پر، زکوٰۃ کی ادائیگی پر اور ہر مسلم کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر میں آپ سے بیعت کرتا ہوں. کہہ دیا. یہ تو ہم سب کہتے ہیں، کیونکہ ہم سب بیعت کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم سب کی زبان پر ہوتا ہے. لیکن یہ نصح، یہ ایثار، یہ ہمدردی، یہ خیر خواہی نظر آتی ہے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر. طبرانی کبیر میں ہے، ایک موقع پر اپنے غلام کو کہتے ہیں جاؤ جا کے میری ایک گھوڑا خرید کر لے کر آؤ. غلام جاتا ہے، گھوڑا لے کے آتا ہے، اس کے مالک کے ساتھ جریر پوچھتے ہیں کتنے میں لیا ہے؟ غلام بتاتا ہے 300 درہم. مالک آقا 300 درہم میں خریدا ہے. جریر دیکھتے ہیں گھوڑا 300 سے کہیں اوپر کا ہے، بہت نفیس گھوڑا ہے، اچھی نسل کا ہے، خوبصورت ہے. سمجھ گئے. کیا سمجھ گئے؟ کہ یہ جو بیچنے والا میرا مسلم بھائی ہے پریشان ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، مشکل کا شکار ہے، تبھی سستے داموں اس گھوڑے کو بیچ رہا ہے تاکہ رقم حاصل ہو جائے. ہم اپنا اندازہ کریں، ایسی کوئی چیز ہمیں مل جائے ہم اپنا اگلا پچھلا سب لگا کے خرید لیں گے کہ فائدے کا وارے کا سودا ہے. اچھی چیز مل رہی ہے، مشکل حال مل گیا ہے، پریشان ہے، ضرورت مند ہے، خرید لو، کام آئے گا. وہ جریر بن عبداللہ ہے، والنصح لکل مسلم، یاد ہے انہیں اندازہ ہوا. کہنے لگے اے شخص اتبیع ھذا الفرس ب400 درہم. 300 درہم میں بات ہوئی ہے غلام سے. شاباشی دیتے غلام کو، کیا زبردست سودا کر کے لائے ہو. بلکہ کوئی اور تیز ہوشیار کاروباری ہوگا تو وہ کہے گا غلط کیا ہے، 250 میں لینا. ایسا ہی ہے بدقسمتی کے ساتھ. جریر بن عبداللہ کہتے ہیں اے آدمی، کیا تم اپنے اس گھوڑے کو 400 درہم میں بیچو گے؟ 300 میں بات ہوئی ہے، 400 میں بیچو گے؟ وہ کہتا ہے یا ابا عبداللہ ذالک لک، اے ابو عبداللہ بات 300 میں ہی، آپ 400 میں لینا چاہیں لے لیں. کہنے لگے تمہارا یہ گھوڑا 300 سے زیادہ کا ہے، اس لیے 400 کہتے. پھر رکے، پھر کہا اتبیع ھذا الفرس ب500 درہم. اپنا یہ گھوڑا 500 درہم میں بیچو گے، اس لیے تمہارا یہ گھوڑا اس سے بھی اوپر کا ہے. وہ شخص پریشان ہے، کہنے لگا ابو عبداللہ، ان کی کنیت ہے جریر بن عبداللہ کی، آپ کے حوالے ہے، جو چاہے فیصلہ کریں. فلم یزل، بولتے رہے، قیمت بڑھاتے رہے. 600 700 800 درہم میں آ کے رکے اور 800 درہم اس شخص کو عطا کیے. 300 درہم میں جس گھوڑے کی ان کی بات ہوئی تھی غلام کے ساتھ، اس گھوڑے کو 500 درہم اوپر دے کر خرید رہے ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ ہے یہ اسی قیمت کا گھوڑا ہے. یہ ایثار ہے، یہ قربانی ہے، یہ ہمدردی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی. اور کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کوئی انسانیت جاگ گئی تھی، کوئی ہمدردی کا جذبہ آ گیا تھا؟ نہیں. فقیر لہو ذالک، کاروباری آدمی تھے، لوگوں میں باتیں شروع ہو گئیں. دیکھو جریر کتنے بے وقوف ہیں، غلام اتنا اچھا سودا کر کے لایا، 300 درہم کا 800 درہم میں خرید لیا. جب جریر کو معلوم ہوا تو پھر کہا بات یہ ہے بایعت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ایقاف الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم. یہ میں نے بے وقوفانہ بے فیصلہ نہیں کیا،
بات یہ ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ میں نماز کا قیام کروں گا، زکوٰۃ کی ادائیگی کروں گا اور ہر مسلم کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کروں گا۔ یہ میری بیعت ہے جو میں نے اللہ کے نبی سے عہد کیا تھا، اس کا حق ادا کر رہا ہوں، اس وعدے کو پورا کر رہا ہوں جس کی وجہ سے یہ 300 درہم کا گھوڑا 800 میں خریدا۔ یہ ایثار ہے۔ ایسے تنظیمیں بنتی ہیں، ایسے اجتماعیت منظم ہوتی ہے، ایسے ترقی کے راستے کھلتے ہیں۔ جب دل میں ایثار ہوتا ہے، بات کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ایثار کرتے ہو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت سب سے بہترین اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ ایثار، یہ قربانی، یہ صحابہ اکرام کا جذبہ ہمدردی، جذبہ ایمان، دنیا سے بے رغبتی، جنت کا حصول کس قدر مستحکم قائم کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ان ڈھیروں واقعات سے معلوم ہے۔ ایک آخری واقعہ ہلا دینے والا ہے، مستدرک حاکم میں ہے، ابن حبان میں ہے، صحیح سند کے ساتھ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں ایک یتیم لڑکا تھا، اس کی چھوٹی سی ایک زمین تھی، اس کا چھوٹا سا ایک باغیچہ تھا، اس کے برابر میں ایک اور شخص تھا جس کا بہت بڑا باغ تھا۔ وہ یتیم لڑکا دیوار کھینچنے لگا، ایک دیوار بنانے لگا۔ یہ سننے سے تعلق رکھتا ہے یہ بات۔ جب دیوار بنانے لگا تو ایک درخت جو دوسرے آدمی کا جو کہ مالدار تھا وہ بیچ میں آ رہا۔ وہ یتیم لڑکا اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ درخت مجھے دے دیجئے، مجھے دیوار بنانی ہے، یہ کاٹنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونا، انکار کر دیا۔ اس نے کہا اچھا بھیج دیجئے، اس کی رقم لے لیجئے، میں اسے کاٹوں گا اور پھر دیوار قائم کر دوں گا۔ اس نے کہا نہیں جاؤ، ایسا بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ وہ یتیم بچہ پریشان ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا گیا، اور یہ جھگڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آ گیا۔ حق اسی شخص کا تھا جو کہ امیر ہے، کیونکہ اس کی جگہ تھی، وہ بیچنا چاہے بیچے، دینا چاہے دے، نہ دینا چاہے نہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ تمہاری مرضی ہے، تم چاہو تو کرو۔ فبکا یتیما، یتیم بچہ ایک طرف بیٹھ کر رونے لگا کہ دیوار کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی کے پاس لے کر گیا تھا شکایت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیصلہ اس کے حق میں دے دیا، رونے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم کا روتا ہوا چہرہ دیکھا اور پھر اس آدمی سے کہا کہ اے شخص ایسا کرو، دے دو یتیم کو وہ درخت دے دو، اگرچہ تم حق پہ ہو لیکن دے دو۔ قال لا، نہیں اللہ کے نبی میں نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، ابتعبیہا، بیچ دو اسے، قیمت دے لو، اگر قیمت دینا چاہتے ہو اس سے قیمت دے لو، خرید لو۔ اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ بیچوں گا نہ عطا کروں۔ ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کے حکم کو بھی ٹھکرا دیا کرتے تھے، اہمیت نہیں دیتے تھے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اس شخص سے دے دو، میں تمہارے لیے جنت میں ایک درخت کا ضامن ہوں، ایک درخت دے دو گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں درخت دے گا۔ اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی ایسا بھی نہیں کرو۔ پھر فرمایا دے دو، دیکھو جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں درخت دے گا، میں ضامن ہوں۔ کہا نہیں اللہ کے نبی نہیں دیتا۔ پھر فرمایا دے دو، اللہ تعالیٰ جنت میں درخت دے گا، دنیا کا ایک درخت قربان کر دو، اگرچہ بہت بڑا باغ ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت دے گا، میں ضامن ہوں۔ اس نے کہا نہیں دیتا، ٹھکرا دیا۔ صحابہ کرام بھی موجود ہیں، آپ خاموش ہو گئے، اس طرح کیا کرتے؟ زبردستی تو نہیں دلوا سکتے تھے، آپ خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور ان کا وہاں اس پوری زمین میں سب سے بڑا کھجور کے درختوں کا باغ تھا۔
اور کاروباری شخصیات میں مشہور تھے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اپنے باغ کے حوالے سے، اپنی کھجوروں کے حوالے سے سوچنے لگے. کہا اس شخص سے، اے آدمی بات سنو، اپنا یہ ایک درخت میرے پورے باغ کے عوض مجھے بیچتے ہو؟ اس کے کان کھڑے ہو گئے. اس نے کہا کیا زبردست قسم کا سودا ہے. اسے فوراً کہا لے لو. ابو درداء کا باغ، پورا باغ، کھجوروں سے بھرا ہوا باغ، کمایا ہوا باغ، ایک ایسی کمائی جو ختم نہ ہونے والی ہو. لوگوں میں مشہور، لوگ حویث کرتے تھے اس باغ. انہوں نے کہا وہ ایک درخت مجھے دے دو اور وہ پورا باغ تم لے لو. تیار ہو؟ اس نے کہا ہاں تیار ہوں، دیتا ہوں. لوگوں کو گواہ کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کون؟ ابو درداء رضی اللہ تعالی. پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی، مجھے بتائیے اگر وہ ایک درخت جو وہ یتیم مانگ رہا ہے میں اس کو دے دوں، وہ کاٹ کے اپنی دیوار بنا لے، کیا اللہ رب العالمین کے آپ ضامن ہیں کہ آپ جنت میں میری درخت قائم کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے، میں ضامن ہوں. جاتے ہیں اور وہ درخت کیونکہ انہوں نے خریدا اپنے پورے سرمایے کے ساتھ اس یتیم کے حوالے کر دیا، اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین جنت میں میرے لیے درخت قائم کرے گا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ضامن ہے. اور جا کے اس یتیم کو وہ درخت عطا کر دیا. اب آپ اندازہ کریں، پھر جاتے ہیں اپنے باغ میں، بیچ چکے، باغ میں داخل نہیں ہوتے کہ اب یہ میری ملکیت نہیں رہی ہے. اس باغ میں گھر بھی تھا، اہل و عیال تھے. آواز لگائی بیوی کو کہ سامان یہاں کا سب چھوڑ کر، کچھ نہیں ہے ہمارا. ایک وقت میں ابو درداء آج کے دور کے کروڑوں پتی ہوں گے اور ایک وقت میں کچھ ہاتھ میں نہیں. بیوی بچوں کو بھی نہیں بتایا اور اس میں داخل ہوئے بغیر باہر سے آواز لگائی، اے فلاں کی ماں باہر آ جاؤ، بیچ دیا ہے باغ، بچوں کو نکال کے لے آؤ اور کچھ لے کے نہیں آنا، ہمارا اب یہاں پہ کچھ نہیں ہے، یہ کھجوریں بھی ہے ہماری. بیوی پوچھتی ہے کیا سودا کیا؟ اب آپ بیویاں دیکھیں، ایک آپ نے سنا ام اسماعیل جن کی قربانی، ایک آپ نے ابو طلحہ انصاری کی زوجہ کی قربانی، اور ایک ابو درداء کی بیوی کی بات. پوچھا ابو درداء کیسے بیچا، کتنے میں سودا کیا؟ کہا جنت کے درخت کے میں سودا کر کے آیا ہوں. کہا بہترین سودا کیا ہے. ابو درداء یہ سودا کیا ہے تو ابو درداء تم تو کامیاب ہو کے آئے ہو، تم تو بہترین سودا کر کے آئے ہو اور باہر تشریف لے آئے. ہماری نہ بیویاں ایسی ہو سکتی ہیں، نہ ہم خود ایسے ہو سکتے ہیں، نہ ہمارا اہل و عیال ایسا ہو سکتا ہے. یہ ایثار ہے، یہ قربانی ہے، یہ ہمدردی ہے، جس کے نتیجے میں آج ہم کہتے ہیں کہ وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں. اور آپ کی زبان پر اکثر ان کی جب اولاد گزرتی تھی ابو درداء کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپسی میں یہ الفاظ کہتے آ رہے تھے جب ان کا بچہ نظر آیا، کم من عذق، کتنے ہی جنت میں پھلوں والے درخت ہیں جو ابو درداء کے لیے اللہ رب العالمین نے تعمیر کر دیے ہیں. یہ ایثار تھا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. میں اور آپ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ رب کہتا ہے کہ آخرت بہترین ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. یہی چیز کو سمجھ چکے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب یہ قربانیاں ہم سنتے ہیں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، جذبات بھی ابھرتے ہیں. انسان ہیں، ضرور کچھ نہ کچھ ایمان ہم میں موجود ہے. یہ واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے میں اپنی اصلاح کروں، آپ لوگ اپنی اصلاح کریں. ہم اس چیز کو اجاگر رکھیں اپنے معاشرے میں کہ یہ معاشرۃ المسلمین ہے. یہ معاشرہ
اسلام کا گہوارہ ہونا چاہیے. یہاں پر اخوت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے، جذبہ قربانی ہونی چاہیے، جذبہ ایثار ہونا چاہیے، فوقیت دینی چاہیے، ترجیح دینی چاہیے، حقدار ہونے کے باوجود مطالبہ چھوڑ دینا. ایسے مسلم اگر ہم بنے تو تنظیم پھر واقعتاً تنظیم بنتی ہے، پھر وہ منظم ہوتی ہے، پھر وہ اجتماعیت بنتی ہے، پھر واقعتاً وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، اور پھر ترقی اسی طریقے سے حاصل ہوتی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حاصل کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جذبہ ایثار، جذبہ قربانی اور جذبہ ایمان سے بھر دے، ہمارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے اس محبت کو قائم کر دے جو اللہ رب العالمین کی چاہت ہے. اور ان تمام عوامر کی بدولت اللہ رب العالمین آخرت کی رفعت